السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سنان حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں منٹ مرر۔ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے اور بلے کا نشان پی ٹی آئی کو واپس کر دیا گیا۔ بلے کا نشان جو کہ کالعدم قرار دے دیا گیا تھا، انٹرا پارٹی الیکشنز جو ہوئے تھے پی ٹی آئی کے، اس کی وجہ سے بلے کا نشان چھین لیا گیا تھا، لیکن اب فیصلہ آ چکا ہے اور بلے کا نشان پی ٹی آئی کو واپس مل چکا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک سینئر صحافی موجود ہیں، احسن رضا صاحب، ان سے پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ سر اس ڈیسیژن کا کیا افیکٹ ہوگا پی ٹی آئی کے اوپر اور ان الیکشنز کے اوپر جو کہ 8 فروری کو ہونے والے ہیں۔ تھینک یو سنان۔ دیکھیں الیکشن پہ تو بہت سارے کویسچن مارکس لگ چکے ہیں۔ اب یہ جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے تو اس سے وہ کویسچن مارک نہیں ہٹیں گے۔ ہاں، پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا کہ اب اس کے ایک کینڈیڈیچر سٹیٹس بحال ہو گیا، اس کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ ان کا جو ایک پاورفل سمبل ہے اس کے ساتھ جائیں گے۔ لیکن اس سارے عمل میں ہوا کیا ہے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک پارٹی کے طور پر پی ٹی آئی کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے۔ ہاں، یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اگر کوئی 2-4 اور پارٹیوں کو بھی سمبولکلی ڈریگ کرتا ہے اس طرح کے ایشو پہ کہ ان کے انٹرنل الیکشن پہ کویشچن اٹھاتا ہو، ان کا جو سمبل ہے وہ سسپینڈ کر دیتا، سم تھنگ لائک دیٹ، تو ایکٹنگ ہی کر لیتے، تو ذرا پھر کوئی امپارشیلٹی کا جو ایک وہ ہے، ہم کیا کہہ لیں، جو نظر آتی ہے وہ کچھ نہ کچھ رہ جاتی، لیکن اب نہیں۔ اور اس سارے عمل میں پی ٹی آئی کی زبردست قسم کی الیکشنئرنگ ہوتی رہی ہے، تھینکس ٹو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو ایکٹس ہیں اور ریٹرننگ آفیسرز کے جو ایکٹ ہیں، کیئر ٹیکر گورنمنٹس کے جو ایکٹس ہیں، ان سب نے اس وقت پی ٹی آئی کی میسو قسم کی الیکشنئرنگ کی ہے۔ حالانکہ اس کو کارنر میٹنگ کرنے کی اجازت تک نہیں دی جا رہی، لیکن اس کے باوجود میڈیا میں جائیں، لوگوں میں جائیں، ڈھابے پہ جائیں، کسی ڈرائنگ روم میں جائیں، گراس روٹ لیول کے کسی 2-4 جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کی گپ شپ میں دیکھیں، کوئی ہائی لیول کلاس کے جو بیٹھے ہوتے ہیں ایلیٹ، ان کی ڈسکشن کا محور پی ٹی آئی ہے۔ اٹ مین سر، اس کے جو ڈیسیژن لیے گئے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے، چاہے اس پی ٹی آئی کو کرب کرنے کے لیے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس سے اس کی پی ٹی آئی کی جو پاپولیرٹی ہے وہ مزید ایکسلریٹ کر گئی ہے؟ اب پاپولیرٹی کہیں، میں نے لفظ استعمال کیا الیکشنئرنگ، ان کی کمپین، جی سر، ان کی کمپین بڑی زبردست چلی ہے ان سارے ہتھ کنڈوں کے پیچھے۔ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک پارٹی کے طور پر وہ کھڑا ہوا ہے۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ از ناٹ دا فائنل ڈیسیژن۔ مائی گٹ فیلنگ از دیٹ ای سی پی ول موو سپریم کورٹ اگینسٹ دس ڈیسیژن، اینڈ سپریم کورٹ سے جو وائبز آ رہی ہیں اس پہ اب میں کچھ نہیں کہنا چاہتا کیونکہ کنٹیمپٹ بڑی آرام سے لگ جاتی ہے، لیکن الٹیمیٹلی سپریم کورٹ میں یہ فیصلہ جائے گا اور ابھی پی ٹی آئی کی پریشانیاں ختم نہیں ہوئی۔ سر امپارشیلٹی کی آپ نے بات کی، الیکشن کمیشن آف پاکستان تو کہتا ہے تقریباً 76% جو ان کے کاغذات تھے وہ ہم نے ایکسیپٹ کیے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم لیول پلینگ فیلڈ بھی جو ہے نا پرووائڈ کر رہے ہیں۔ کورٹ میں جب وہ پیش ہوئے تو انہوں نے یہ سارے پوائنٹس رکھے۔ وہ تو کہہ رہے ہیں ہم لوگ ہر طرح کے بالکل فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیں، آن پیپر ان کے جو اسٹیٹکس ہیں ان کو میں چیلنج نہیں کر رہا۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ ای سی پی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے ان کے 76% لوگوں کے پیپر ایکسیپٹ کیے، کیونکہ ابھی نامینیشن پیپر جاتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی پارٹی سمبل یا ٹکٹ کی وہ نہیں لگی ہوتی۔ ابھی وہ الیکشن کمیشن ان سے ٹکٹس مانگے گا۔ ہاں، جتنے بھی پی ٹی آئی کے جو تھے مین سٹریم لیڈر، لیڈنگ لیڈرز، لیڈنگ فیسز، اسٹالوارڈز، ان سب کے تو پیپر انہوں نے ومزیکل پوائنٹس کے اوپر ریجیکٹ کیے ہیں ریٹرننگ آفیسرز نے۔ تو اس بات پہ ان کا، اور پھر جو ہیں وہ 99% ان کے آگے جو ایپلیٹ کورٹ میں جب ان کے کیسز گئے ہیں وہ ایکسیپٹ ہو گئے ہیں، تو کریڈیبلٹی پہ کویسچن مارک آئے ہیں۔ تو سر بلے کا نشان بحال ہونا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اٹ از سارٹ آف ریلیف فار پاکستان تحریک انصاف۔ تو کیا ایک اور ریلیف مل سکتا ہے؟ کوئی عمران خان کی رہائی کے چانسز کوئی ہیں؟ دیکھیں، جس طرح کے مووز ہو رہی ہیں، ٹیکنیکلی عمران خان
is on bail in توشہ خانہ کیس, he is on bail in سیفر کیس, اور جو کچھ ٹیررزم کے جو کیسز بنائے ہوئے ان میں بھی وہ سر کیسز بھی تو 100+ ہیں. سوری ٹو انٹرپٹ یو. وہ پہلے جب 100+ تھے تو اس وقت بھی سب میں بیل ہو جاتی ہے, وہ بیلیبل ہے. اب وہ ہی از اریسٹ مین اینڈ یو آر اریسٹنگ دا پرسن ہو از آلریڈی ان جیل. وہ کل ان کی وہ جو ہے وہ GHQ کیس میں ان کی اریسٹ ڈال دی گئی. لیکن جب یہ کیسز کورٹ آف لا میں جاتے ہیں تو فوراً بیل ہو جاتی ہے. ہم یہ سن رہے ہیں کہ بائی دا اینڈ آف جنوری, بائی دا اینڈ آف دس آن گوئنگ منتھ, عمران خان will be out of jail on bail in all of cases and he will be allowed to run the election campaign for his party. اس وقت تک اب ہمیں نہیں پتہ کہ اس کے پاس, عمران خان کے پاس, PTI کے پاس کتنا ٹائم ہوگا کہ وہ عمران خان کی جو پریزنس ہے امنگ ماسز اس کو کتنا یوٹیلائز کرتے ہیں. لیکن اگر یہ ہو جاتا ہے تو کسی حد تک الیکشن میں جو ایک لیول پلینگ فیلڈ کا ایشو ہے, جو اس کی کریڈیبلٹی اور فیئرنیس کا ایشو ہے, اس کو سالو کرنے میں مدد ملے گی. اٹ مینس کہ سر الیکشن کے جو ڈائنامکس ہیں وہ دوبارہ ہمیں بدلتے ہوئے دکھائی دیں گے, کیونکہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ پارٹیز ہیں جو کہ ڈومینیٹ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. PMLN آپ کے سامنے, ان کا جو الائنس سسٹم جب سے نواز شریف صاحب واپس آئے ہیں, الائنس بنائے ہیں ڈفرینٹ پارٹیز کے ساتھ, سو ہم دیکھ رہے ہیں آن دا پیج ہی صحیح, لیکن وہ ایک سکسیزفل جماعت دکھائی دے رہی ہے اب تک اگر بات کریں تو, کیونکہ PP تو ظاہر ہے وہ پھر ایک ریجنل پارٹی ہو جاتی ہے. تو اگر خان صاحب واپس آتے ہیں تو پارٹی کو ظاہر ہے بوسٹ ملے گا, تو الیکشن ڈائنامکس جو ہیں وہ ہمیں دوبارہ چینج ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے. ڈائنامکس تو اس وقت بھی ون سائیڈڈ ہی ہیں, جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں استعمال کی جا رہی ہیں ایک مخصوص پارٹی کے خلاف اور ایک مخصوص پارٹی کے حق میں. ایون پیپلز پارٹی کو بھی کارنر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے سندھ میں. وہ پورا گرینڈ الائنس IGI کی یاد آ رہی ہے, جس طرح کا وہ الائنس بنایا جا رہا ہے سندھ میں, اور ادھر پنجاب میں ان کو بالکل واک اوور کی طرح فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. لیکن ابھی یہ جو آج کا جو ڈیسیژن آیا ہے, دیٹ از ٹو سم ایکسٹینٹ آئی مین گیم چینجر. اور اگر سپریم کورٹ بھی اس فیصلے کو بحال رکھتی ہے تو دیئر وڈ بی سم پرابلمس فار اینٹی PTI کیمپ. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر. تو ناظرین, یہ تھے سر احسن رضا صاحب جنہوں نے ہمیں بتایا اس ڈیسیژن کے بارے میں کہ اس کی کیا امپلیکیشنز آئیں گی 8 فروری کے الیکشنز کے اوپر. مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں.